اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے کلاس 6 سوشل سائنس کا سیکشن ہسٹری سے جو ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے واٹ بکس اینڈ بوریلز ٹیل اس، اس کا تیسرا حصہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جو ہمارا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے words to describe people. There are several ways of describing people in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and culture. ہم لوگوں کو مختلف طریقوں سے ڈسکرائب کرتے ہیں. فار ایگزامپل ان کی زبان سے، کون سی زبان بولتے ہیں، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب، ان کی کمیونٹی، ان کا خاندان، کس خاندان سے یہ تعلق رکھتے تو ہم انہیں ڈسکرائب کرتے ہیں. لیٹ سی سم آف دا ورڈس یوزڈ ٹو ڈسکرائب پیپل فاؤنڈ ان دا رگ ویدا. چلو ہم پڑھتے ہیں کہ رگ ویدا میں کس طرح سے لوگوں کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. دیر آر ٹو گروپس ہو آر ڈسکرائبڈ ان دا ٹرمز آف دیئر ورک. دا پریسٹس sometimes called Brahmanas who performed various rituals and the Rajas. اگر ہم بات کریں جو رگ ویدا تھے، رگ ویدا میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تھے پریسٹس جنہیں برہمن بھی کہا جاتا تھا، جو مذہبی کام کرتے تھے، جو مذہبی رسم و رواجات چلاتے تھے. اور دوسرے تھے راجاز جنہیں رولرس یا حکمران کہا جاتا، جو ان گاؤں پر، جو ان قبیلوں پر حکومت کرتے تھے. These rajas were not like the ones you will be learning about later. یہ وہ راجا نہیں ہیں، یہ وہ حکمران نہیں ہیں، یہ وہ بادشاہ نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. They did not have capital. ان کے پاس کوئی کیپٹل سٹی نہیں ہوتی، کوئی منتخب جگہ نہیں ہوتی جہاں پر وہ اپنا راج پاٹ چلاتے تھے. ان کے پاس محل خانے ہوتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ریگولر آرمی ہوتی تھی. وہ سمپلی جس طرح سے ہمارے گاؤں میں نمبردار ہوتا ہے، اسی طرح وہ گاؤں کے نمبردار کی طرف ایکٹ کرتے تھے. وہ گاؤں والے جو رگ ویدا کے دور میں جو گاؤں والے جو ان کی عزت کرتے تھے، ان کا مانتے تھے، انہیں سامان دیتے تھے. ان کے کہنے پر وہ لڑائیاں لڑتے تھے، ان کے کہنے پر وہ اپنے گاؤں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. اس طرح کا راجا ہوتا تھا. جنرلی سنز ڈڈ ناٹ الٹیمیٹلی سکسیڈ فادرز ایز راجا. اور ان دنوں کیا ہوتا تھا، اگر ہم بات کریں گے کیا کہا جاتا ہے اس کو، یہ جو ڈکٹیٹرشپ یا شخصی راج جس کو کہا جاتا، جب بادشاہ مرتا ہے تو اس میں اس کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا تھا. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. بادشاہ مرتا تھا تو اس کا بیٹا راجا بنتا نہیں. وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے، اور قبیلے کا سردار اسی کو بنایا تھا جو سب سے بہادر، سب سے دانا ہوتا تھا، سب سے جنگ باز ہوتا تھا، لڑنے والا ہوتا تھا. تو اسی کو قبیلے کا سردار بنایا جاتا تھا، اور جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا ان کو ہی راجا کہا جاتا تھا. 2 words were used to describe the people or the community as a whole. 2 الفاظ تھے جیسے پورے کمیونٹی، پورے لوگوں کو ہم ڈسکرائب کرتے تھے. One was the word جنا which we still use in Hindi and other language. The other was wish. ایک تھا جنا جو آج بھی ہم استعمال کریں ہیں، ہندی زبان کا لفظ ہے جنا، اور دوسرا تھا وش. The word ویشیا comes from wish، ویشیا. اگر ہم بات کریں گے ہندوازم کی، there were 4 castes: Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Vaishyas and Shudras were considered to be the lower castes. Vaishyas اور Shudras کو lower castes کہا جاتا تھا. تو یہ جو ویش تھی یہ انہی ویشیاز تھا. Several wish or jana are mentioned by name, so we find reference to the Puru jana or wish, the Bharata jana or wish, the Yadu jana or wish and so on. اسی طرح سے یہ جو وش اور جنا ان کے نام سے بہت سے جگہوں پر پکارا جاتا ہے.
Sometimes the people who compose the humans describe them as Aryas and call their opponents Dasyas or Dags. कभी कभार इन ऋग्वेदा में क्या होता था, ये जो लोग थे वो खुद को जो ह्यूमन्स उसके जो शेर लिखते थे वो खुद को आर्याज कहा जाते थे, यानी आर्याज द मास्टर्स द ओनर्स, या खुद को आला ज़ात के लोग समझते थे, ब्राह्मण समझते थे, और जो उनके जो अपोनेंट्स थे उनके दासुयास नौकर दास नौकर समझते थे. These were the people who did not perform sacrifice. ये दासियास वो लोग थे जिन्हें कुर्बानी करने की कोई इजाज़त नहीं होती थी, एंड प्रॉपरली सबको डिफरेंट लैंग्वेज और ये मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे. लेटर द टर्म दासा एंड द फेमनाइन दासी, ये जो टर्म दासा वन केम टू बी मीन स्लीव्स, उसके बाद जो टर्म इस्तिलाह जो वर्ड दासा बन गया ये गुलामों के लिए इस्तेमाल होने लगा. दासा मीन्स गुलाम. Slaves were women and men who were often captured in war. ये जो स्लीव्स थे, ये जो दासियास थे, ये वो मर्द और औरतें थी जिन्हें ये जंगों में कैद करके लाते थे, जिन्हें ये जंगों में गुलाम बन करके लाते थे. They were treated as the property of their owners. उन्हें अपने मालिक की जायदाद समझा जाता था. Who would make them to whatever work they wanted. वो उनसे हर एक किस्म का काम करवाता था. While the Rigveda was being composed in the northwest of the sub, जब ऋग्वेदा कंपोज की जाती थी नॉर्थ से साउथ, देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, और बहुत सी डेवलपमेंट्स होती थी. लेट्स लुक एट सम ऑफ देम. उन दिनों और भी डेवलपमेंट्स होती थी. साइलेंट सेंटेंस द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स. मेगालिथ्स मीन्स stones, weapons, tools made of stones. These were called megaliths, or the stone blocks, megaliths. These stone boulders are known as megaliths. Stone, ये जो पत्थर होते थे उन्हें बड़े बड़े पत्थर, जो अगर हम देखेंगे कि पुराने ज़माने में जब कोई दफन करता था तो वो अपने दफनात के इर्द गिर्द, जिसे कब्रिस्तान कहा जाता, कब्रिस्तानों के इर्द गिर्द वो कब्र के इर्द गिर्द वो निशान के तौर पर पत्थर लगाते थे. तो या कहीं पर बड़े पत्थरों की कई इमारत बनी होती थी, उन्हें मेगालिथ्स कहा जाता था. और जो मेगालिथ्स थे, दीज आर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल. ये मेगालिथ्स उन्हें लोग एहतियात के साथ ध्यान संभल के अरेंज कर, एंड वर यूज्ड टू मार्क बूरियल साइट्स. ये बूरियल साइट्स यानी कहीं पर कब्रिस्तान होता था, वहीं पर इन मेगालिथ्स को लगा कब्रों के इर्द गिर्द लगाया जाता था चारों तरफ, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर कब्रिस्तान है, यहाँ पर किसी को दफन किया गया है. द प्रैक्टिस ऑफ एरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो. ये जो प्रैक्टिस हुई है कि मेगालिथ्स को कब्रों के इर्द गिर्द लगाया जाए, ये आज से 3000 साल पहले शुरू हुई थी. एंड वॉज प्रेविलेंट थ्रू आउट द दैकन, साउथ इंडिया, इन नॉर्थ वाज, ये कश्मीर में होता था, दैकन में होता था, साउथ इंडिया में होता था. सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स इन द मैप शो, ये देखिए ये मैप दिखाया, ये इन्हें मेगालिथ्स कहा जाता है. ये कब्र किसी पुराने इंसान की है, इसके इर्द गिर्द ये जो बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं इन्हें मेगालिथ्स कहा जाता था. पत्थरों को मेगालिथ्स कहा जाता था. Some important megaliths are shown. Why some megaliths can be seen on the surface of other megaliths? Burials are often underground. कुछ मेगालिथ्स को दूसरे पत्थरों को हम दूसरे पत्थरों के ऊपर देख सकते हैं, और जो आम तौर पर जो बूरियल साइट्स होती थी, जो बूरियल्स होती थी, वो ज़मीन के नीचे होती थी. Some archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट है, माहिर आसार कदीमा जो है, जो पुराने आसार ढूंढ कर, जो पुराने लोगों की बस्तियां ढूंढ कर, जो पुराने लोगों के निशानात ढूंढ कर उन पर तहकीक करते हैं, तो उस पर हिस्ट्री लिखते हैं. तो उन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहाँ पर कुछ ऐसी
بوریل سائٹس دیتی ہیں, کچھ قبریں دیکھیے جن پر ایک ہی پتھر نصب کیا ہوتا تھا, یا جن کے اوپر پتھروں سے, جن کے ارد گرد پتھروں سے ایک گول بنایا ہوا ہوتا تھا. دیز آر دا اونلی انڈیکیشن دیئر آر بوریل بینتھ. اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ یہ جو پتھر لگائے گئے ہیں ان کے نیچے کسی کی قبر ہے, کوئی دفن ہے. آل دیز بوریل ہیو سم کامن فیچر. یہ جتنی بھی دفنات ہیں, یہ جتنی بھی قبریں ملی ہیں, ان میں ایک چیز عام پائی جاتی ہے, کامن ہے, مشترکہ ہے. دا ڈیتھس ور بریڈ ود ڈسٹنکٹیو پارٹس. یہ جو جب ایک انسان مرتا تھا, جب اس کو دفنایا جاتا تو اس کے ساتھ کچھ برتن اس کے ساتھ ڈالے جاتے تھے, ویچ آر کال بلیک اینڈ ریڈ ویئر. جنہیں بلیک, چاہے وہ مٹی کے برتن ہوتے تھے, وہ کالے برتن ہوتے تھے, سرخ برتن ہوتے تھے. آلسو فاؤنڈ آر ٹولز اینڈ ویپنز آف آئرن. وہاں پر لوہے کے اوزار اور ہتھیار بھی پائے جاتے تھے. اینڈ سم سکیلٹنز, اور کچھ ہڈیوں کے گھوڑوں کے ہڈیوں کے ڈھانچے ڈالے جاتے تھے, ملے ہیں. گھوڑے کے جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں, وہ زین سیڈل جس کو کہا جائے, وہ اس میں ہوتے, وہ آرنامنٹس ہوتے تھے, پتھروں کے, سونے کے بنے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب لوگوں کو دفنایا جاتا تھا, ان کا ایک عقیدہ تھا کہ یہ جو مردہ ہے اس کو دوسری دنیا میں جانا ہے, وہاں پر اس کو کئی چیزوں کی ضرورت پڑے گی زندگی گزارنے کے لیے. وہاں پر اسے برتنوں کی ضرورت ہوگی, وہاں پر اسے اوزاروں کی ضرورت ہوگی, وہاں پر اسے ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی, وہاں پر اسے زیورات کی ضرورت ہوگی, وہاں پر اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی, وہاں پر اس کو گھوڑے کی ضرورت ہوتی. تو وہ جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا تو وہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ڈال دیتے تھے. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اس سے آگے کل کے سبق میں پڑھیں گے. خدا حافظ.